موضوع الدرس فی عظمت لیلۃ القدر، سورۃ القدر، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ انا انزلناہ۔ تو یاد رکھیں کہ یہ صیغہ جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور کئی مقامات پہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اسی صیغے کے ساتھ، انا اعطیناک الکوثر، وہاں بھی انا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا انی انا اللہ، تو کسی جگہ ضمیر جو ہے وہ مفرد ہے، اس میں تو کوئی اشتباہ نہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے۔ لیکن جہاں جمع کا صیغہ ہے تو اس سے بعض باطل فرقے جو ہیں وہ استدلال کرتے ہیں کہ جمع میں تو کم از کم اقل العدد جو ہے وہ 3 ہوتے ہیں، تو لہذا تثلیث کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس لیے غلط ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آیات محکمات اور آیات متشابہات سب پہ نظر ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ صرف ایک آیت کو لے لو۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جہاں جمع کا صیغہ ہے وہاں جمع تعظیمی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی عظمت شان کا تقاضا ہے۔ جیسے آج بھی دنیا میں بادشاہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے کہا، کہتے ہم نے کہا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں جو عظمت پہ دلالت کرتا ہے، تعظیم پہ دلالت کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی یہ کلمہ جو ہے وہ عظمت شان سبحانہ و تبارک و تعالی ہے۔ اور دونوں صورتوں کا تعلق جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ پہلی صورت جو آپ نے پڑھی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہ وحی کی ابتدا تھی۔ سب سے پہلے وہ 5 آیات جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار حرا میں اتری۔ تو اس صورت میں اللہ نے بتلایا کہ ہم نے پورا قرآن جو ہے وہ لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو وہاں بھی ابتدائے وحی تھی اور یہاں بھی قرآن پاک کے انزال کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح یاد کریں کہ انا انزلناہ، ضمیر تو ہے لیکن اس سے پہلے کوئی ذکر نہیں کہ ہم نے اتارا کس چیز کو۔ تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ضمیر ہو تو اس سے پہلے مرجع ہوتا ہے کہ کس چیز کو ہم نے اتارا۔
لیکن یہ بھی عظمت قرآن کی دلیل ہے کہ اس کے ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود معلوم ہے یہ بات۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، کہ جب حلقوم میں پہنچے، کیا معلوم ہے روح پہنچے گی اور کیا پہنچے گی، تو اس لیے وہاں بھی ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ ایک چیز معلوم ہو تو ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، عَلَى ظَهْرِهَا ضمیر ہے لیکن ذکر نہیں ہے، لیکن مراد زمین ہے، چونکہ مخلوق اللہ کی زمین پر ہی رہتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ زمین ہی بنائی ہے نا، الذی جعل لکم الارض فراشا، تو اس لیے یعنی یہاں ذکر نہ کرنا جو ہے یہ بھی قرآن کی عظمت کی نشانی ہے کہ ذکر تو اس کو کیا جائے نا جو کسی کو پتہ نہ ہو، یہ قرآن کی شان تو عظیم ہے۔ اس لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن لیلۃ القدر میں اتارا ہے، تو لیلۃ القدر سے تو اب حضور پہ جب وحی نازل ہوئی ہے تو اس وقت تو لیلۃ القدر نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابتدائے بعثت میں جب قرآن نازل ہوا اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو وہ تو کوئی لیلۃ القدر نہیں تھی۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں اتارا ہے؟ تو اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دیگر مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کا انزال جو ہے سب سے پہلے تو اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ میں رکھا، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ سے جب اتارا گیا تو وہ سمائے دنیا، پہلا آسمان، اس کو دنیا کا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے قریب ہے، باقی آسمان تو بہت دور ہے، تو سمائے دنیا جو ہے وہ ہمارے قریب ہے، اور سمائے دنیا جو ہے وہ سکام ملائکہ کا سکن ہے اور ہمارے لیے چھت ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، تو چھت چونکہ بلند ہوتی ہے تو کسی چیز کا چھت پر اتارنا جو ہے اس کی اور عظمت کی دلیل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کو اونچی جگہ پہ جلسے ہوں تو سٹیج بنائے جاتے ہیں کہ وہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہوں تاکہ ساری دنیا کی نظر پڑ سکے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے اتارا، لیکن آسمان دنیا پر، اور آسمان دنیا پر بھی ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزت، وہاں پورا قرآن اتارا گیا، اور پھر بیت العزت سے یعنی آسمان دنیا سے پھر تقریباً 23 سال کی مدت میں نجمن نجمن سورتن سورتن آیتن آیتن جبریل علیہ السلام جو ہے وہ قرآن لاتے رہے، اور اسی طرح یہ بھی دیکھیں اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے تورات تو ایک ہی دفعہ دے دی، پوری کتاب تورات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک دفعہ عطا فرما دی،
انجیل جو ہے وہ ایک ہی دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کو پوری کی پوری مل گئی. زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو پوری کی پوری مل گئی. لیکن یہ قرآن کی شان ہے کہ اللہ نے اس کو ایک دفعہ نہیں دیا بلکہ 23 سال کی مدت میں ہر حالات کے مطابق اللہ نے قرآن کو اتارا. ایک تو قرآن کا یاد کرنا آسان ہوتا جائے، اگر سارا قرآن ہو تو یاد کرنا مشکل تھا. ایک سورت آئی، 2 سورتیں آئیں، 3 سورتیں آئیں، چند آیات آئیں، یاد کرنا بھی آسان، عمل کرنا بھی آسان. اور بعض علماء نے یہ حکمت لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے تھے کہ ایک آسمانوں پہ رسول ہوتے ہیں جو فرشتہ ہے حضرت جبریل، یہ رسول ملکی ہے، اور ایک میرے مدنی محمد مصطفیٰ ہیں، یہ رسول بشری ہیں. تو لکھائے رسول ملکی اور بشری جو ہے ایک دفعہ صرف ہوتا تو وہ بات نہ ہوتی کہ کئی 23 سال میں کئی متعدد دفعہ جبریل آئے. اور اصولی بات ہے کہ جب جبریل آئیں گے تو ان کی ملاقات کے اثرات تو ہوں گے. جب اللہ کا فرشتہ اترتا ہے تو اس کے اترنے میں اس کے برکات و ثمرات تو ہوتے ہیں. تو اس لیے پھر اللہ نے بیت العزت سے اچھی طرح سمجھ لیں کہ 23 سال کی مدت میں قرآن اترا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر مقام کو شرف دینا تھا کہ کبھی قرآن مکے میں اتر رہا ہے، کبھی قرآن غار حرا میں اتر رہا ہے، کبھی قرآن غار ثور میں اتر رہا ہے، کبھی قرآن میدان بدر میں اتر رہا ہے، کبھی قرآن مقام حدیبیہ میں اتر رہا ہے، کبھی قرآن اثناء سفر میں اتر رہا ہے، کبھی قرآن مدینہ منورہ میں اتر رہا ہے، تو کبھی قرآن مینا میں اتر رہا ہے، اور کبھی قرآن عرفات میں اتر رہا ہے. تو ہر اس جگہ کو بھی اللہ نے نزول قرآن سے شرف بخش دیا کہ جہاں قرآن اترا آج بھی اس کا ذکر اور قیامت تک باقی ہے. آج بھی بندے جب بھی پڑھیں گے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ تو یاد آ جائے گا قصہ بدر. اور جب قرآن میں پڑھیں گے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا تو صلح حدیبیہ یاد آئے گی. اور جب قرآن میں پڑھیں گے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ تو اللہ کے کعبے کی عظمت یاد آئے گی. جب قرآن میں پڑھیں گے کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ تو حج کی عظمت سامنے آئے گی. جب قرآن میں پڑھیں گے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تو صلاۃ و زکات کی اہمیت سمجھ آئے گی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو عرفات اور مزدلفہ کا منظر آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی شان ہے، ورنہ اللہ تو ایک ہی دفعہ بھی قرآن اتار سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک دفعہ نہیں اتارا، متعدد بار اتارا ہے. اور پھر اس کی اللہ نے قسم بھی کھائی ہے کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو لوح محفوظ میں سے پورا اتارا، پھر آسمان دنیا سے تھوڑا 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 کر کے اتارا، حتیٰ کہ میرے مدنی پاک رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحابہ کو کہ یہ آیت جو ہے فلاں صورت میں رکھنی ہے،
یہ آیت جو ہے فلاں آیت کے بعد رکھنی ہے. یہ ساری ترتیب جو ہے یہ بھی اللہ کی بتلائی ہوئی ہے اور حضور کی سمجھائی ہوئی ہے. اسی لیے قرآن پہ نظر ڈالیں کہ جو صورتیں مکیہ ہیں اللہ کی شان دیکھیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو مدنی صورتیں پہلے ہیں، مکی صورتیں بعد میں ہیں. حالانکہ ترتیب نزول میں تو مکی صورتیں جو ہیں وہ پہلے ہوتی ہیں اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ بعد میں ہوتی ہیں. لیکن ترتیب قرات جو ہے یعنی قرآن میں پڑھنے کی جو ترتیب ہے، ترتیب نزول الگ ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے سورۃ البقرہ آ گئی، سورۃ النساء آ گئی، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، یہ تو ساری مدنی صورتیں ہیں. اور آپ جو ابھی پڑھ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ تو مکی صورت ہے لیکن آخر میں گئی. تو یہ ترتیب جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے سمجھائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یاد رکھیں قدر اس میں دو قراتیں ہیں، قدر قدر. یاد رکھیں اس میں دو قراتیں ہیں، یا تو زبر پڑھیں دال پر قدر یا سکون جزم پڑھیں قدر. یہ دونوں قراتیں درست ہیں. فرق اتنا ہوتا ہے کہ اگر زبر سے پڑھیں گے تو اسم ہوگا اور جزم سے پڑھیں گے تو مصدر ہوگا، ورنہ دونوں قراتیں جو ہے وہ ٹھیک ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یاد رکھو قدر کا معنی کیا ہے؟ تو بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ، کسی چیز کا اندازہ لگانا، اس کو بھی قدر کہتے ہیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہم نے ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک اندازے پہ بنائی ہے. کہ آنکھ کہاں ہونی چاہیے، کان کہاں ہونا چاہیے، کتنا بڑا ہونا چاہیے، کتنا چھوٹا ہونا چاہیے، زبان کہاں ہونی چاہیے، دل کہاں ہونا چاہیے، ہر چیز ٹھیک ٹھیک اندازے پہ اللہ نے پیدا فرمائی. اس لیے فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر. تو قدر کا معنی اندازہ. اور یاد رکھیں ایک قدر کا معنی ہوتا ہے رفعت عظمت شان. جیسے کہتے ہیں جی فلاں بندے کی بڑی قدر ہے یعنی بڑی عزت ہے، فلاں بندے کی بڑی شان ہے، فلان ذو قدر عند فلان، تو معنی ہوتا ہے رفعت شان. تو ایک قدر کا معنی اندازہ اور ایک قدر کا معنی ہے رفعت عظمت، کہ اللہ کے قرآن کی عظمت. عظمت لیلۃ القدر کیا ہے اور عظمت قرآن کیا ہے؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور یاد رکھو ایک تیسرا معنی بھی مفسرین نے فرمایا کہ قدر کا معنی تنگ ہو جانا بھی ہے، قدر کا معنی تنگی بھی ہے. ومن قدر علیہ رزقہ، جس کا اللہ نے رزق تنگ کر دیا، تو وہاں بھی لفظ قدر ہے، قدرہ ہے، مادہ ایک ہے. تو معنی کیا ہے کہ تنگ ہو جانا. تو علماء نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے اندر بھی اللہ کے ملائکہ اتنا آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. ان کے جمال، ان کے انوارات اور ان کے کمالات جو پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یاد رکھو تینوں معنی ٹھیک ہیں. اللہ نے قرآن بھی ٹھیک اندازے سے اتارا ہے. اللہ نے قرآن کو اور لیلۃ القدر کو ذی شان بھی بنایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر کو ایسی شان بخشی ہے کہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے تو زمینیں انوار و تجلیات سے بھر جاتی ہیں اور تنگ بڑھ جاتی ہیں. تو اس لیے تینوں معنی جو ہے وہ درست ہیں.
اور تینوں اقوال جو ہے وہ درست ہے مفسرین کے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور علماء نے فرمایا اس کو قدر اس لیے کہا گیا ہے کہ جیسے کہ مفسرین نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس ذات سے اتارا ہے جو خود ذی قدر شان والا ہے، اور اس فرشتے کے ذریعے اتارا ہے جو فرشتہ بھی ذی قدر ہے، نزل بہ الروح الامین، اور اس نبی پہ اتارا ہے جو نبی بھی ذی قدر ہے، ذی شان والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، تو اللہ کی عظمت بھی ظاہر، قرآن کی عظمت بھی ظاہر، اور میرے مدنی کی عظمت بھی ظاہر، اس لیے قرآن میں 3 دفعہ لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا جو قرآن میں ذکر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ طور پہ آئیں، اب موسیٰ علیہ السلام طور پہ آئے، 30 دن آپ نے روزے بھی رکھے اور طور پہ قیام فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ 10 دن مزید اعتکاف کریں، فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ 10 روزے اور پورے کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب 10 روزے رکھے تو کل 40 روزے ہو گئے، تو اللہ نے علماء نے فرمایا کہ دیکھو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پہ 30 دن کے لیے بٹھایا، اللہ نے حضور کی امت کو رمضان کے 30 روزے نصیب فرما دیے، اور اللہ نے جو ان کو 10 زیادہ کیے تو امت محمد مصطفیٰ کو 10 روزوں کا اعتکاف عطا فرما دیا کہ آپ آخری 10 دن میں اعتکاف بیٹھیں، یعنی ان کے 30 دن کے مقابلے پہ 30 دن عطا فرما دیے، اور ان کے 10 دن کی زیادتی کو اعتکاف کی شکل میں عطا فرما دیا۔ اور پھر وہاں یہ بات بھی ہے کلمہ ربہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس میقات پہ پہنچے تو اللہ نے کلام فرمایا، تو اللہ نے حضور کو قرآن عطا فرما دیا کہ قرآن کیا ہے، جب قرآن پڑھو گے تو گویا اللہ سے کلام کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کو بھی اشارہ عطا فرما دیا، وہاں تو صرف موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی تھی نا، اور قرآن کیا ہے، کیوں کلام جو ہے اس کے اندر تو متکلم کی ذات ہے نا، کلام، یہ قرآن کس کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو گویا اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور جب آپ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو گویا حضور پاک سے باتیں کر رہے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ کلام رسول ہے اور قرآن جو ہے یہ کلام اللہ ہے، تو اس لیے جب آدمی قرآن پڑھے تو انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی تواضع کے ساتھ، اور قرآن پاک کو ناپاک حالت میں نہ چھوئے، بدن بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، وہ جگہ بھی پاک ہو اور دل بھی پاک ہو، عقیدے غلط عقائد سے، عقائد باطلہ سے پاک ہو کے قرآن کو پڑھے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے، علماء نے فرمایا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو وہ عظمت ملی تھی، اللہ نے حضور کی امت کو بھی یہ شان عطا فرما دیا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اچھا، اور اسی طرح یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے، رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے، ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني،
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، دنیا میں کوئی آنکھ جو ہے وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے، انسان بھی فانی ہے، اس کی قوت بصارت بھی فانی ہے، وہ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اللہ نے فرمایا تمہاری تسلی کے لیے یہ بھی شان پیغمبر ہے، ورنہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں دیکھ سکتے تو بات ختم ہو گئی. بات کو سمجھا کریں نا بھائی، اللہ نے کہہ دیا ابھی آپ نہیں دیکھ سکتے، بس ختم چھٹی. لیکن فرمایا نہیں، اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی تجلی ڈالتے ہیں پہاڑ پر، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ پہاڑ ثابت رہتا ہے تو پھر اندازہ کر لو کہ تم بھی برداشت کر سکو گے کہ نہیں کر سکو گے. یعنی اللہ پیغمبر کو سادہ انکار نہیں، پھر انکار کے بعد ان کا اطمینان بھی کروا رہے ہیں. یہ شان نبوت ہے، یہ شان پیغمبر. ورنہ ایک دفعہ اللہ نے فرما دیا جی آپ نہیں دیکھ سکتے. اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن قیامت میں انشاءاللہ ہر مومن کلمے پڑھنے والا، عقیدہ توحید والا، جس کی موت ایمان پہ ہوئی ہے، وہ قیامت میں اللہ کو دیکھیں گے. چونکہ میرے مدنی پاک کی حدیث ہے، فرمایا انکم سترون ربکم ولا تضامون فی رؤیتہ، کہ قیامت والے دن تم اپنے رب کو دیکھو گے اور اس کی رؤیت میں کوئی شک بھی نہیں ہوگا، کوئی شبہ بھی نہیں ہوگا، کوئی شبہ نہیں ہوگا. اور وہ واقعہ بھی ایسے آیا کہ 14ویں کی چاند کھلا ہوا تھا. حضور فرمایا کہ هل تضامون فی رؤیتہ، اس میں کوئی شبہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور 14ویں کے چاند میں کیا شبہ ہے؟ پہلی رات کے چاند میں تو نظر دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن 14ویں کے چاند میں کیسے دھوکہ کھا؟ فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو بھی قیامت کے اندر دیکھو گے، اللہ تمہیں دیدار نصیب فرمائیں گے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، وہ بھی آنکھیں ہوں گی جو اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رؤیت بھی نصیب فرمائیں گے. لیکن دنیا میں نہیں ہو سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب تجلی آئی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو اسی سے علماء نے ایک لطیف نکتہ بیان کیا. انہوں نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تو وہاں تجلی عظمت و جلال اور ہیبت کی ڈالی گئی، اور حضور پاک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی تجلی بھیجی جس میں سلام ہی حتی مطلع الفجر، جس میں سلامتی ہی سلامتی. یہ بھی تو اللہ کی تجلیات ہیں نا. کہ رمضان کا مہینہ، لیلۃ القدر کا مہینہ جو ہے اللہ کی تجلیات کا مہینہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی، لیکن یہاں رحمت کی تجلی ہے، جو کہ حضور بھی رحمت للعالمین ہے، اور اللہ کا قرآن بھی ہدی و رحمہ، ہدی و شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا مدنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اچھا اب مسئلہ ایک سمجھیں بھی، لیلۃ القدر جو ہے صرف حضور کی امت کے لیے ہے یا پہلی امتوں میں بھی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے جو حدیث کی روشنی سے سمجھ آتا ہے کہ یہ نعمت جو ہے خاص ہے امت محمد مصطفیٰ کے لیے. کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی نے خود عرض کیا کہ یا اللہ، پہلی امتیں جو گزری ہیں ان کی عمر تو بڑی لمبی ہوتی تھی، 500 سال، 1000 سال. جیسے نوح علیہ السلام ان کی عمر تھی 1050 سال. یہ جو قرآن میں ہے نا 950 سال، یہ مدت دعوت ہے، یعنی 950 سال تبلیغ فرمائی. یہ عمر نہیں ہے آپ کی، عمر آپ کی 1050 سال ہے. کیونکہ 40 سال کے بعد تو آپ کو نبوت ملی، اور سب کے غرق ہونے کے بعد بھی آپ 50 سال زندہ رہے. تو حضور پاک نے عرض کیا کہ یا اللہ،
میری امت کی عمر تو بہت چھوٹی ہے، 60-70 کے درمیان ہی ہوتا ہے عام طور پہ آدمی، 65-70، کوئی قسمت والے جو ہیں وہ پھر 80، 90، 100 تک بھی چلے جاتے ہیں، 100 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بعض صحابہ کی عمر 120 سال بھی ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے ان کی عمر تو 200 سال سے بھی زیادہ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا مدنی آپ غم نہ کریں، ہم آپ کی امت کو ایک رات دے دیتے ہیں، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو اب جس بندے کو الحمدللہ یعنی 5 رمضان بھی مل جائے تو 5000 سال 5000 مہینوں کے برابر ہو گئی، اور جن کو 50 رمضان مل جائیں اور 1000 مہینے کو دیکھیں آپ کتنے سال بنتے ہیں، تقریباً 83 سال بن جاتا ہے۔ اس لیے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ نعمت صرف حضور کی امت کو بھی اور کسی کو نہیں ملی۔ اگر سب کو ملتی تو پھر ہمارے لیے خیر من الف شہر کا کیا مطلب ہوتا؟ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارک میں بھی اشارہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم کو اللہ نے مثلا حکم دیا کہ تم صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرو، اور مزدوری ہوگی 1 کی رات۔ انہوں نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا تو ان کو 1 کی رات دے دیا گیا، اور پھر دوسری قوم کو حکم ملا کہ ظہر سے لے کر عصر تک ان کو بھی 1 کی رات ملا۔ پھر تیسری قوم کو حکم ملا کہ تم عصر سے لے کر مغرب تک کرو، تمہیں 2 کی رات ملے گی۔ تو انہوں نے عصر سے لے کر مغرب تک کیا تو ان کو بھی 2 کی رات ملے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یا اللہ، ہم نے تو صبح سے لے کر ظہر تک اتنا وقت کام کیا، ہماری مزدوری 1 کی رات ہے، اور انہوں نے تو عصر سے لے کر مغرب تک تھوڑا وقت کام کیا، مزدوری بھی 2 کی رات۔ اللہ نے فرمایا حل ظلم تم، کیا تمہارے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے؟ جتنا مزدوری طے تھی ملی ہے کہ نہیں ملی؟ 1 کی رات تمہارا مقرر تھا، 1 کی رات مل گیا۔ اگر میں نے ان کو زیادہ دیا ہے تو اوتی حاضر من فضلی، میرا فضل ہے اور میرے فضل میں جس کو چاہوں دے دوں۔ تو اس لیے بھی معلوم ہوا کہ حضور کی امت کی محنت تھوڑی ہے اور اجر زیادہ ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح عطا فرما دیا۔ جو خوش نصیب ہیں، لیلۃ القدر میں جاگتے ہیں، رمضان کے آخری مہینوں میں تلاش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اوتار میں تلاش کرتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارک میں بھی یہی آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشر الاواخر جو ہے، رمضان کا آخری عشرہ جو ہے، اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ اوتار میں تلاش کرو، یعنی جیسے 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وطر پسند ہے، یعنی جو بھی کام ہو وطر ہو، 1 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، اور وطر میں بھی سب سے زیادہ 7 کا عدد پسند ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ وطر، اللہ ایک ہے، آپ کو وطر ہی محبوب ہے، اور وطر میں 7 کا عدد زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اس لیے اللہ نے طواف کے بھی 7 چکر ہیں، صفا مروہ کے بھی 7 چکر ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، اور زمینیں بھی 7 ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو سجدے کرنے کے لیے جو حکم دیا ہے وہ بھی 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے،
تو اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ میرے خیال میں زیادہ گمان یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں رات میں ہو، کیونکہ یہ عدد اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت دوسرے اعداد میں۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ قدر کا لفظ جو ہے اس میں تقریباً لیلۃ القدر 9 حرف بنتے ہیں، اور اللہ نے یہ آیت میں 3 دفعہ فرمایا لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر 3 دفعہ آ گیا، 3 کو 9 سے ضرب دیں تو 27 بنتے ہیں۔ اس لیے بھی آپ نے فرمایا کہ میرا گمان یہی ہے، خیال یہی ہے کہ 27ویں کی رات ہو، لیکن اللہ کی شان ہے کہ اس رات کی جو علامات بتلائی گئی ہیں وہ اللہ والوں کو تو خیر محسوس ہو جاتی ہیں کہ وہ رات جو ہے معتدل ہوتی ہے، یعنی نہ گرم ہوتی ہے نہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، اور اس رات میں ان کو ذہنی قلبی فکری سکون نصیب ہوتا، اطمینان نصیب ہوتا، اور اس رات کے اندر عبادت میں لذت ملتی ہے۔ اور سب سے بڑی علامت حضور نے فرمائی کہ جب لیلۃ القدر کے بعد اگلے دن جب سورج نکلتا ہے تو بے نور ہوتا ہے، اس کے اندر نور نہیں ہوتا ہے، قرص ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اس میں نور آنا شروع ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس رات کے اندر چونکہ شیاطین کے اثرات کم ہوتے ہیں اور اس رات کے اندر ملائکہ کا ہجوم ہوتا ہے، اور ملائکہ جو ہے وہ مومنین کو سلام بھی فرماتے ہیں، تو اس سلام کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر کبھی بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ سال کے پورے سال میں کسی رات بھی ہو سکتی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن کو جو ہے رمضان کے مہینے میں اتارا، اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے، تو معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر بھی رمضان میں ہے، رمضان کے علاوہ نہیں ہو۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مثلا ہمارے ہاں 27ویں کی رات ہے، پاکستان میں تو وہ 26 کی رات ہوگی، کیونکہ ایک دن کا فرق ہے۔ اچھا، کسی ملک سے آپ کا 2 دن کا بھی فرق ہے، وہاں 25 ہوگی، تو اگر 27ویں میں لیلۃ القدر ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر ہماری تو 27ویں ہو گئی، لیکن اس ملک میں تو ابھی بھائی آپ جائیں اس کو تھوڑا دور کر دیں، کچھ بھی نہیں، اس کا رخ ادھر کر دیں، چاہے تھوڑا دور کر دیں، کیونکہ مائکروفون کے قریب ہے تو خامخواہ آوازیں کرے گا، ان کو تو بیچاروں کو سمجھ نہیں ہے نا، اس کو تھوڑا ستون کے پاس لے جائیں، بالکل ستون کے پاس لے جائیں، اور اس کا رخ اس طرف کریں، نہ کہ اس طرف کریں۔ آرام سے آرام سے آرام سے اٹھا لیں۔ ایک اور آدمی بھی اس کے ساتھ پکڑ لے، وہ اکیلا آدمی بیچارہ کیسے پکڑے گا؟ ہاں، اور جتنا پیچھے لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ اتنی دیر میں آپ درود شریف پڑھ لیا کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تو اب مسئلہ سمجھیں، تو علماء نے فرمایا کہ بھئی لیلۃ القدر جو ہے وہ تو لازمی بات ہے، بھئی اس کا رخ ادھر کرو یار، ادھر کرو رخ، اس کا رخ ادھر کرو، ادھر تک، ہاں ادھر کر دو، ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رات تو ایک ہی ہوگی نا جی،
انہوں نے کہا 27 ہے، جہاں 26 ہوگی ان کے ہاں 26 کو ہو جائے گی، جہاں 25 ہوگی ان کے ہاں 25 کو ہو جائے گی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر اللہ نے 27 کا فیصلہ کیا ہے تو ہر ملک میں جہاں 27 ہوگی وہاں لیلۃ القدر ہوگی۔ بات سمجھیں، مقصد یہ ہماری 27 ہے آج، ان کی ہے پرسوں، تو وہاں پرسوں ہو جائے گی۔ اللہ کے آگے کیا مشکل ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی برکات و ثمرات اس میں نازل۔ اور بعد میں فرمایا کہ نہیں، وہ پوری دنیا میں رات تو ایک ہوگی، لیکن جہاں جہاں جو بھی رات ہوگی وہی لیلۃ القدر ہوگی۔ میں کہا رات تو ایک ہے، چاہے کسی جگہ 27 ہو، چاہے 25 ہو، چاہے 26 ہو، تو وہاں وہی رات جو ہے لیلۃ القدر شمار ہوگی۔ اور ایک حدیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کا پتہ بھی لگ جاتا ہے، یعنی کہ آج لیلۃ القدر ہے اس کا علم بھی ہو جاتا ہے۔ ہر کسی کو تو نہیں ہوتا، اللہ والوں کو ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بی بی عائشہ نے صحیح حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ اس کا معنی ہوا کہ لیلۃ القدر کا پتہ لگتا ہے، اگر پتہ ہی نہیں لگتا تو بی بی عائشہ کے سوال کا کیا معنی؟ پھر تو آپ فرماتے تھے نا کہ ہر رات بس مانگا کرو۔ لیکن بی بی عائشہ نے باقاعدہ پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے تو پھر میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یہ دعا مانگنا لیلۃ القدر میں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کا علم بھی ہو جاتا۔ اسی طرح ایک تابعی گزرے ہیں، ان کے ایک غلام تھے، انہوں نے صبح اپنے مالک سے کہا کہ حضرت میں تو رات حیران ہو گیا، میں دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، مجھے پانی پینے کی ضرورت ہوئی، میں نے پانی پیا تو دریا کا پورا پانی میٹھا ہو چکا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے وہی تو لیلۃ القدر تھی۔ تو لیلۃ القدر کے اثرات یہ بھی ہوتے ہیں۔ اور اچھا، اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی اور پھر تراویح جو سنت مؤکدہ ہے وہ بھی جماعت سے ادا کی، اور پھر صبح کی نماز جو ہے وہ بھی اس نے جماعت سے ادا کی، فقد اخذ بحظ وافر، وہ بھی بہت بڑا حصہ لیلۃ القدر کا لے گیا، اس کو بھی بہت بڑا ثواب مل گیا۔ اور وہ تو خوش نصیب ہوتے ہیں جو ساری رات جاگتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے جبرن جاگنا، کہ جاگ رہا ہے، نیند آ رہی ہے، پانی ڈال رہا ہے، کبھی دھکے کھا رہا ہے، کبھی جی سنائی سے، یہ جاگنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ آدمی پورے ذوق سے اور شوق سے اور ہمت سے تیار ہو پہلے کہ نیند اپنی دن میں مکمل لے لیں تاکہ مجھے رات کے جاگنے میں تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے الحمدللہ یہاں عرب میں حرمین الشریفین میں یہ اہتمام ہے کہ اکثر آدمی صبح کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، وہ ظہر تک اپنی پوری نیند لے لیتے ہیں، تو اب ان کے لیے ساری رات جاگنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہاں آپ نے دیکھا ہے نا کہ کاروبار بھی رات میں ہو رہا ہے، معاملات بھی رات میں ہو رہے ہیں، دکانیں بھی رات میں کھل رہی ہیں، ہر چیز رات میں چل رہی ہے، کیونکہ سارا دن تو آرام کر چکے ہیں۔ تو اس لیے لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا اور اس کی عظمت کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر
القدر یہ شان کے لیے یا اہمیت کے لیے یا عظمت کے لیے یا ہیبت کے لیے کہا جاتا ہے. جیسے فرمایا القاریۃ مل قارعۃ وما ادراک مل قارعۃ. یہاں بھی فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہ یہ ایک رات جو ہے، یہ شان والی رات جو ہے، یہ عظمت والی رات جو ہے، یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی 1000 مہینہ جس میں لیلۃ القدر نہ ہو. بات سمجھا؟ اگر پھر ان میں بھی لیلۃ القدر ہو تو پھر 1000 مہینے سے، پھر وہ تو ہر رات 1000 مہینے سے بہتر ہو جائے گی. معنی یہ ہے کہ 1000 مہینہ لیلۃ القدر نہ ہو اور یہ ایک لیلۃ القدر ہو تو یہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے. اور اس کے بعد اس کی شان بیان فرمائی کہ تنزل الملائکۃ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. جس میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں. اور یاد رکھو روح سے مراد جبریل امین ہے کہ جس میں حضرت جبریل بھی تشریف لے آتے، یعنی جبریل بھی اترتے، صرف فرشتے نہیں. جبریل جو ملائکہ کا سردار ہے، جبریل جس کی اللہ نے قرآن میں بڑی شان بیان فرمائی ہے، جس کو اللہ نے روح الامین بھی فرمایا ہے، جس کو اللہ نے رسول کریم بھی فرمایا ہے. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین متاع ثم امین. اور کہیں اللہ نے فرمایا علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى. لیکن یاد رکھو جبریل انسان کی شکل میں اترتا ہے. اگر جبریل اپنی شکل میں اترے تو کوئی دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا ہے اور تاب بھی نہیں رکھتا ہے. حضور پاک نے جب جبریل کو دیکھا فخر مغشیا، حضور گر گئے بے ہوش. آپ نے فرمایا کہ میں نے جو نظر کی کہ 70 الافق، یہ سارا آسمان و زمین کا جو خلا ہے سارا بھر گیا. وَلَهُ 600 جناح، اس کا 600 پر ہے. تو اس لیے معلوم ہوا کہ جب لیلۃ القدر کی رات میں آتے ہیں تو انسان کی شکل میں ہوتے ہیں. اگر وہ اپنی شکل میں ہو تو کوئی دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا ہے. یہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اور آگے فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے اترتے ہیں. یہ اور عظمت دلیل ہے کہ اس رات میں اللہ حکم دیتے ہیں کہ اترو نیچے جاؤ امت محمد مصطفیٰ کے پاس. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی غروب شمس سے لے کر صبح صادق تک جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے. یاد رکھو یعنی ساری رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے. اچھا بعض علماء فرماتے ہیں کہ کیا دن بھی شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس لیے علماء بعض فرماتے ہیں کہ دن بھی شامل ہو جائے گا چونکہ دن رات کے تابع ہو جاتا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ عظمت صرف رات کی ہے. اس لیے اللہ نے یہاں معین کر دیا ہے کہ فی لیلۃ القدر. یہاں لیلہ معین ہو گئی، تعین ہو گئی. ورنہ تو ہمیشہ اصول ہے نا کہ آپ کہیں جی میں نے 2 راتیں اعتکاف کیا تو 2 راتوں کے ساتھ دن بھی تو اعتکاف کریں گے نا، تو دن رات کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہاں علماء فرماتی ہیں کہ جب تعین آ گئی ہے تو اس سے مراد صرف رات ہے. اور وہ رات کب تک ہے؟ مطلع الفجر. اسی لیے حکم ہے نا کہ افطار میں جلدی کرو اور سحور میں تاخیر کرو تاکہ مطلع الفجر کا جو مقام ہے وہ انسان کو نصیب ہو جائے. واللہ تعالی اعلم.
بھئی اسٹاک مارکیٹ جو ہے یا ایکسچینج جو ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ جو پیسے لگا رہے ہیں وہ کس چیز میں ہیں، کیونکہ مارکیٹ میں شیئر ہوں گے، حصے ہوں گے نا. بھئی سیمنٹ فیکٹری ہے، کوئی ٹیکسٹائل مل ہے، اس میں پیسہ لگانا جائز ہے. لیکن اگر کوئی شراب کی فیکٹری ہے، اگر کوئی حرام کی چیز بیچتا ہے، اس میں پیسہ لگانا حرام ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس چیز کا شیئر لے رہے ہیں. وہ کاروبار اگر حلال ہے تو حلال ہے، حرام ہے تو حرام ہے. اگر ایک مسلمان ہے وہ مال جمع کرتا ہے کہ بھئی برے وقت اللہ نہ کرے، برا وقت آ جائے تو کام آئے گا، اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے تو بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، کوئی منع نہیں. کیونکہ یہ تو حدیث مبارک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تترک عائلتک اغنیا، تم اپنے خاندان کو غنی چھوڑ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تیرے بچے بھیک مانگتے پھریں، تو پھر جائیداد بنائے گا تو غنی چھوڑے گا نا. تو جائیداد بنانا یا پیسہ بنانا منع نہیں ہے، لیکن ایک بات سمجھو کہ حرام کے ذریعے نہ بنائے، رشوت کے ذریعے نہ بنائے، سود کے ذریعے نہ بنائے، ظلم کے ذریعے نہ بنائے. اگر حلال کے ذریعے بنا رہا ہے اور اس کی زکوٰۃ بھی دے رہا ہے تو کوئی منع نہیں، کوئی منع نہیں، کوئی منع. اسلام منع نہیں کرتا ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. قرآن میں جو منع ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، تو راستے میں نہ دینے والے کی مذمت ہے. اگر دیتا ہو پھر تو کوئی مذمت نہیں. کتنے صحابہ میں غنی گزرے ہیں، کتنے تابعین میں غنی گزرے ہیں، کتنے اولیاء اللہ میں غنی گزرے ہیں. تو مال جمع کرنا حرام نہیں ہے، جمع کر کے زکوٰۃ نہ دینا، صدقات نہ دینا، غریبوں کا حق ادا نہ کرنا وہ حرام. کہتے جی کہ میری رہائش مکہ مکرمہ میں ہے، میں مدینہ منورہ جا کر عمرہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے حج نہیں کرنا. بالکل عمرہ کریں، کوئی منع نہیں. مکے والوں کا مسئلہ سمجھو، ان کے لیے عمرہ کرنا منع ہے جنہوں نے حج کرنا ہو، کیونکہ داخل میقات جو لوگ ہوتے ہیں ان کا حج افراد ہوتا ہے، اور افراد کا معنی ہے کہ عمرہ نہ ہو، صرف حج ہو. تمتع اور قران باہر والوں کے لیے ہوتا ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. لیکن ایک آدمی نے حج کرنا ہی نہیں ہے تو لاکھ عمرے کرے، کوئی منع نہیں. عمرہ تو منع نہیں ہے، عمرہ تو ایک عبادت مستقلہ ہے، جتنا مرضی ہے عمرہ کرے. کہتے جی کہ اگر ہمارا بہنوئی ہے وہ شراب پیتا ہے اور لوگوں کو سود پر پیسے بھی دیتا ہے تو کیا ہماری بہن کو بھی عذاب ہوگا؟ بالکل نہیں. آپ کی بہن کا کیا قصور ہے؟ آپ کی بہن اگر اس کو کہتی ہے کہ ایسا کرو پھر تو وہ مجرم ہے، ورنہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. بہرحال آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، اسی لیے حکم ہے نا کہ رشتہ دیتے وقت ذرا تحقیق کیا کرو کہ کون ہے بندہ. آج کل مصیبت یہ ہے کہ لوگ دولت دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، تعلیم دیکھتے ہیں، لیکن اس کا کردار نہیں دیکھتے. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ فختر ذات الدین، دین والا رشتہ اختیار.
جو آدمی اللہ کا نافرمان ہے، حضور کا نافرمان ہے، وہ تیری بیٹی کے ساتھ کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال تمہاری بہن پہ انشاءاللہ عذاب نہیں ہوگا، اور تم لوگ بھی کوشش کرو کہ اس کو ان برائیوں سے چھڑواؤ، بچانے کی کوشش کرو ہر ممکن۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ تقویٰ تو یہ ہے کہ اس بیوی کو ایسے آدمی کے گھر میں بھی نہیں رہنا چاہیے، خلو لے لو۔ اگر میرا بھائی طلاق دے دے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جب وہ شرابی ہے، اس قسم کا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، دے سکتے ہیں، ایسے لوگوں سے رشتہ نہ رکھیں۔ بھائی میں نے عرض کیا نا کہ آپ آئے ہیں ملازمت کے لیے، لیکن رمضان اور مبارک کے مہینے میں مکے آ گئے، اب آپ مکے والے ہیں، اب آپ نے حج کرنا ہے تو حج افراد کریں گے، عمرہ نہ کریں۔ ابھی تو یہی مسئلہ سمجھایا ہے۔ اگر ہم نے مدینہ جانا ہے تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ حج کے بعد جائیں تاکہ آپ کو عمرہ نہ کرنا پڑے، اور اگر آپ حج کے بعد کوئی مجبوری ہے تو پھر مدینہ منورہ سے سیدھا مکے نہ آئیں، جدہ چلے جائیں تاکہ آپ کو احرام نہ باندھنا پڑے۔ کہتے ہیں جی کہ صفا مروہ کی پہاڑی سے کون سا جانور نکلے گا؟ صفا مروہ نہیں، صرف صفا کی پہاڑی سے، مروہ تو الگ پہاڑی ہے۔ حدیث میں لفظ ہے کہ ایک جانور نکلے گا، دابتن جانور، نام کیا ہوگا اس کا کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ وہ جانور ایسے باتیں کرے گا جیسے بندہ باتیں کرتا۔ وہی ہے کہ مکے میں رہتا ہوں، حج افراد ہوگا، افراد والے عمرہ نہ کریں۔ اگر میں مکے میں رہنے والا ہوں، مجھے ملازمت کے لیے، ڈیوٹی کے لیے کبھی کبھی میقات کے باہر جانا پڑتا ہے، پھر عمرہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ہمت ہو تو بہت اچھی بات ہے کہ میقات کا عمرہ تمہیں نصیب ہو جائے گا، لیکن نہ کرو تو دم نہیں پڑے گی، کیونکہ تم ڈیوٹی کے لیے جا رہے ہو، عمرے کی نیت سے نہیں جا رہے ہو۔ اگر ایک آدمی نے حج کیا ہے اور طواف زیارت نہیں کیا تو اس کا تو حج ہی نہیں ہوا، اس پر تو بیوی بھی حلال نہیں ہے کہ جب تک طواف زیارت نہ کرے۔ اس کو چاہیے کہ فوراً واپس آئے مکے میں، آگے طواف زیارت بھی کرے اور ایک بڑا جانور یعنی گائے، بھینس، اونٹ وہ بھی ذبح کرے اور توبہ بھی کرے اللہ کے ہاں۔ طواف زیارت تو حج کا رکن ہے۔ آپ کمپنی میں ملازم ہیں، 4 مہینے کے لیے آئے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں کمپنی حج کرنے کی اجازت دے گی یا نہیں دے گی۔ اگر دے گی تو حج افراد ہوگا کیونکہ اب آپ مکے میں ہیں، اور اگر نہیں دے گی تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو کوئی حج آپ کا ہے ہی نہیں۔ حج تمتع صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو میقات کے باہر سے آئیں، مثلا مدینہ باغ سے آئیں، ریاض سے آئیں، طائف سے آئیں، پاکستان سے آئیں، ہندوستان سے آئیں۔ وہ لوگ تمتع کریں تو مرضی، قران کریں تو مرضی، افراد کریں تو مرضی، وہ تینوں قسمیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ مکے میں مستقل رہنے والے ہیں یا میقات کے اندر رہنے والے ہیں، جیسے جدے میں رہتے ہیں، بیرے میں رہتے ہیں، وادی فاطمہ میں رہتے ہیں، جموم میں رہتے ہیں، یہ سب میقات کے اندر ہیں، ان کے لیے حج افراد ہوتے ہیں۔
اللہ کی حکمت ہے نا. اللہ کہتے ہیں باہر والوں کو تمتع کا موقع ملے. یہ تو مکے میں رہنے والا کئی عمرے کر چکا ہوگا, یہ تو پہلے سے کئی طواف کر چکا ہوگا. تو اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اور حج بہرحال حج ہوتا ہے, چاہے وہ حج افراد ہو, حج تمتع ہو یا حج قران ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حنفی حضرات کے نزدیک قران افضل ہے, حنابلہ اور شوافی رحمہم اللہ کے نزدیک تمتع افضل ہے, اور ایک قول میں امام شافعی کے نزدیک حج افضل ہے, افراد افضل ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے حج فرض کیا, عمرہ تو فرض نہیں کیا, وہ تو حج کے تابع ہے. ورنہ اصل چیز تو حج ہے کہ اللہ نے ہر صاحب استطاعت پر حج فرض کیا. واللہ اعلم. ہم لوگ 4 مہینے کی نوکری پہ آئے ہیں. رمضان شریف میں ہم نے عمرہ کیا ہے تو ٹھیک ہے, بالکل اچھا کیا. اب آپ مقیم ہیں, اب آپ مکے والوں کے حکم میں, کیونکہ جہاں آدمی نے 15 دن سے زیادہ قیام کرنا ہو وہ مقیم ہو جاتا ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو بہرحال جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں مکے میں آ گئے, مکے میں ٹھہر گئے, اب وہ مقیم بھی ہیں اور مکے والوں کے حکم میں بھی ہیں. ان کے لیے حج افراد ہوگا. ان کو حج کے مہینے جو ہیں شوال ہے, ذی القعدہ ہے, ذی الحجہ ہے, اس میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر عمرہ کریں گے تو بعض ائمہ کے نزدیک ان کا بھی تمتع ہو جائے گا. لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ تمتع اس کا ہوگا جو میقات کے باہر سے آ کے عمرہ کرے. اللہ اعلم. بہرحال اگر کسی نے شوال میں عمرہ کیا ہے کوئی بات نہیں, پھر اس کے لیے یہی ہے کہ اس کو حج تمتع ہو جائے گا اور تمتع کی ایک بکری دینی ہوگی. لیکن بہرحال کوشش یہ کریں کہ ابھی تک آپ نے نہیں کیا تو ابھی نہ کریں, کیونکہ عمرہ کرنا جو ہے اس سے بلا وجہ کئی مسائل میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے آپ حج افراد کریں, اور حج کے بعد جب اللہ موقع دے تو پھر آپ زیارت بھی کریں, مدینہ منورہ بھی جائیں, عمرے بھی کریں, طواف بھی کریں. تو اللہ تبارک و تعالی, ویسے تو سارے حج حج ہیں, اللہ سب کا حج جو ہے قبول و منظور فرمائیں, لیکن اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. حج قران ہوتا ہے, حج تمتع ہوتا ہے, اور حج افراد ہوتا ہے. جو داخل میقات ہیں ان کا افراد ہوتا ہے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين, نفس كرب المكروبين, وقض الدين عن المدينين, واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين, واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين, واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان, نور قلوبنا بنور العرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم ارزقنا حسن الختام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.